بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لاہور مین ہال میں ماں بیٹی کی ہلاکت کے معاملے کے اوپر، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو معطل کیا جا رہا ہے۔ کافی حکومت ایکشن میں نظر آ رہی ہے، آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور جو 8 فروری کی کال ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور وادی طیرہ میں ہونے والے آپریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید بلوچ صاحب، سینئر اینکر تجزیہ کار، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمیں عامر خاکوانی صاحب جوائن کریں گے۔ سجاد میر صاحب، آپ سے سٹارٹ لوں گا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ سانحات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے بعد ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم موسٹلی کسی نہ کسی کو معطل بھی کر دیتے ہیں۔ تو سر، سلوشن یہ ہوتا ہے یا ہمیں تھوڑا سا پریکاشنری میئرز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں جی، اتنا تو شک نہیں ہے کہ پریکاشنری میئر کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اس پر جو کارروائی ہوتی ہے وہ عموماً بات کو ہم گول کر جاتے ہیں۔ اس بار یہ ہوا ہے کہ مریم نواز نے اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے نام لے کر لوگوں کو معطل کیا ہے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ آئے، اس نے کہا کہ روٹی مہنگی ہوگی ہے، اس نے کہا کہ جو پہلا دان بھائی ملا اس نے کہا کہ اس کو دور میں ڈال دیا، اور اس کے بعد شہر میں روٹیوں کی قیمتیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا روح قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بیوروکریسی جو کام نہیں کرتی، یہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان پر الزام تو آ جاتا ہے لیکن اس پر کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے مریم نواز کو ایک ایج حاصل ہے کہ جو کچھ کرتی ہے اس کو اس کی تائید حاصل ہے۔ اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے، اس کے پیچھے سیاستدان ہے، باپ اور باپ چچا، اور ان کی پوری لیگیسی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو وہ کرنا چاہتی ہے کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس بات سے ناخوش ہوں، میں ان کو شاباش دیتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ اس کی یہ اپروچ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن حال یہ ہے کہ شاید اسی صورت میں لوگ کچھ قابو میں آئے، اسی صورت میں کچھ یہ بیوروکریسی کو پتہ چلے۔ اگر آج 5 آدمی معطل ہوئے ہیں اور ان کو سزا نہ بھی ہو تو کم از کم پتہ تو چل گیا لوگوں کو کہ یہ 5 لوگ تھے جن کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور جن کو معطل کیا گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں سزا دی گئی۔ ہمارے یہاں اس کا مطلب تو یہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کے طور پر آنے والے لوگ تو کم از کم ڈر تو جائیں گے، اور ڈر جائیں گے تو اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات آئندہ سے رپیٹ نہیں ہوں گے۔ جتنی ذمہ داری بیوروکریسی کی یا افسروں کی، دیکھو واسا ہے، آپ کا پانی کا محکمہ ہے، اور واسا، اور اس کے علاوہ آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس بات کو کافر کرتے ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ بھئی یہ نظام کی تو خرابی ہے کہ نظام نے طے نہیں کیا کہ یہ ذمہ دار کون ہے۔ آج پتہ نہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے ذمہ دار تو یو سی کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ وہ بھی کیا ذمہ دار ہوگا؟ آپ کسی پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ بہرحال اگر اس بات کو سب کی ذمہ داری قرار دیا جائے، تمام افسروں کی، تمام بیوروکریسی کی، اور تو نتیجہ کم از کم اتنا تو نکلے گا کہ لوگ ڈر تو جائیں گے، لوگوں کو خوف تو پیدا ہوگا۔ لیکن مریم ایک بار یہ کرنے کے بعد اگر اپنا رویہ پھر وہی کر لے کہ جو سیاستدانوں کا ہوا کرتا ہے، گڈی گڈی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو وہ تو شاید کوئی فائدہ مند نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سختی کرتی رہے گی تو کیا بیوروکریسی اتنے سخت رویے کو برداشت کرتی رہے گی؟ یہ میں کچھ نہیں۔ بالکل صحیح۔ بلوچ صاحب، بتائیے گا کہ ایک سانحہ ہم نے ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں دیکھا، پلازا آگ والا، اور ایک پھر یہ اس طرح سے ہم نے حادثہ دیکھ لیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا حادثہ تھا، سانحہ تھا۔ اس کے اوپر جو رسپانس آیا حکومت کا سندھ کی، وہ، اور اگر میں ایک کمپیریزن آپ سے کہوں کہ اس واقعے کے بعد جو رسپانس پنجاب گورنمنٹ کا آیا، تو کیا کمپیریزن ہوگا؟ شکریہ سوما۔ وہی میر صاحب والی بات کہ اگر فوری ایکشن ہو جائے اور فوری لوگوں کا احتساب جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈر بیٹھ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی، اور لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی کوتاہی کی ہے یا میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ سزا ملے نہ ملے بعد میں ملے، لیکن ایک ڈر جو ہے گورنمنٹ کا، ریاست کا، وہ ایک ضروری ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ عام شہری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔
اسامہ یہ واقعہ جو ہے ٹھیک ہے حادثہ ہو گیا، دو جانیں جو ہے وہ چلی گئیں، پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی لیکن مٹی ڈال نہیں سکی، تو اس کو فوری طور پہ جو ہے اب اگر سی ایم ایکشن لیتی ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فوری کارروائی کرتی ہے اور فوری لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے اور کارروائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا جو گل پلازہ کا سانحہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس سے پہلے بھی کراچی میں کئی ایسے سانحات ہو چکے ہیں، کئی ایسی جو ہے وہ آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ایکشن نہیں ہوتا، ایکشن لیا نہیں جاتا، لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایم پی ایم جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے، کبھی جو ہے پیپل پارٹی اس کا ڈیفینس کر جا کے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، قائم ہوگا، پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی، کارروائی ہوگی، اور پھر جا کے جو ہے وہ کہیں کوئی رسپانسبلٹی فکس ہوگی جوڈیشل کمیشن کی طرف سے۔ تو لیکن اگر فوری طور پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، اگر فوری طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ فکس کیا، تو یہ پتہ ہوتا ہے اسامہ کہ جی کون ذمہ دار ہے، کس کی ذمہ داری ہے۔ میرے دونوں جو کولیگ بیٹھے ہیں سینئر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے، سیویج لائن جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، کون کون اس میں، اب سارے محکمے سامنے آ گئے آپ کے اور سارے افسر جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سسٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے، کون اس کا ذمہ دار تھا، کون کن لوگوں کی ڈپٹی تھی، اور کون لوگ جو ہے وہ ڈپٹی پہ موجود نہیں تھے، یا انہوں نے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دیے۔ تو لوگوں کو فکس کرنا، لوگوں کو کے خلاف کارروائی ہونا، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے، بہتری آئے گی کہ کم از کم ایک ڈر ہوگا، ایک بالکل خوف صحیح ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو جی بالکل صحیح ہے۔ واپس آپ کی طرف آتا ہوں، عامر خان اقبانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ابھی ہوا مین ہول کا، جس کے اوپر معطل بھی کیا گیا بیوروکریسی کے بڑے افسران کو، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم بار بار ایک ہی بات سنا کرتے تھے کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، بیوروکریسی بڑی مضبوط ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو سر اب کیسے پاسبل ہے کہ آپ اتنے بڑے افسر کو جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں ایک واقعے کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کی کیا وجہ، ان کے کہنے کی کیا وجہ تھی، اور کیا اس کا کوئی ریبٹل یا ریئیکشن آ سکتا ہے حکومت کو بیوروکریسی کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ماننا پڑے گی کہ حکومت کی، پنجاب حکومت کی بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس سے۔ اور دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ہی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سندھ میں کراچی میں ایک بچہ وہ اس طرح گٹر میں گر کے بچے کی ڈیتھ ہوئی، حالیہ ہو، تو وہ ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈالے گی۔ سارے میڈیا نے، ہم سب نے بھرپور طریقے سے کہا کہ پیپلز پارٹی چونکہ نائل ہے، گورننس بری ہے، تو سارا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کی اس کی۔ جب وہاں گئی تو یہاں لاہور میں واقعہ، پنجاب حکومت میں کسی ذمہ داری اس کی آئے گی پوری طرح، پنجاب حکومت اس سے بچ نہیں سکتی۔ بالکل یعنی صحیح، کہ بیوروکریسی کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری حکومت کی لینی پڑے گی۔ اس لیے لینا پڑے گی کہ بلدیاتی الیکشن یہ کرانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو لوکل بڑے ایشو ہے نا، گٹروں کا، گلیوں کا، یہ مسئلے۔ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ بلدیاتی الیکشن پنجاب حکومت کرانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا امتحان انتہائی بچگانا ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں، احتراماً میں کہنا نہیں کہہ رہا، بچگانا کہہ رہا ہوں کہ یو سی چیئرمین، کون سی یو سی بھائی؟ آپ نے یو سی منتخب نہیں ہونے دی وہاں پہ، کون سی یو سی چیئرمین اس کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ بلدیاتی الیکشن ہی نہیں کرا رہے وہاں پہ۔ جب بلدیاتی الیکشن کرائیں گے پھر آپ لوکل باڈی کا اگر میئر ہو، یونین کونسل ناظم ہو، ان پہ آپ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ دوسرے سرکاری محکموں کے ساتھ مل کے یہ سارے کام، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے نا ان کا۔ آپ نے نہیں ہے تو آپ پہ ذمہ داری عائد ہوگی، اور کسی افسر کو معطل کرنا قطعی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بڑا کارنامہ ہے۔ ہمیشہ لوگ معطل ہوتے ہیں اور چند دن بعد باہر ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے روایت ہے۔ یہاں تو بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے یا اجڑی کیمپ کا واقعہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، چند لوگ معطل ہوتے ہیں پھر فارغ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی کارنامہ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کو، مریم نواز صاحبہ کو، ہماری چیف منسٹر پنجاب کی، ان کو ایک امبیرسمنٹ تو بہت ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہاں پہ نون لیگ کے لوگ بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے پیپلز پارٹی میں۔ تو خوفناک بات ہے، بہت ثانیہ ہوا ظاہر ہے اس لیے واقعہ جو ہے، تو یہ بہرحال حکومت کے اوپر گیا ہے۔ اور بیوروکریسی کا تعاون کرنا نہ کرنا تو نہیں، بیسیکلی نیل سسٹم میں ہمارے لیپسز ہوتے ہیں، ہماری نیلی ہے، کمزوری ہے، کچھ چیزوں میں حکومت اچھا کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہے، لیکن یہ کوئی تعاون جو ہے اس کی بات نہیں، سسٹم کو بنانا پڑتا ہے آپ کو نا۔ اور اس سسٹم میں بہرحال
तो सामा आप जी। लोकल बॉडी इलेक्शन ना होना भी एक बहुत बड़ा एक है रीजन, बिल्कुल वो ऐसे। शामिल रखिए, उससे काम है ना। बलदियाती किस लिए होती, तो पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं बलदियाती इलेक्शन कराए जा रहे। आप बिल्कुल देखें सही। ना, पिछले साल 8 फरवरी को ये हुकूमत है, उससे पहले निगान हुकूमत भी थी, तो वो भी लंबा अरसा चली, वो भी गैर मुतवक्किल तौर पे लंबा अरसा चली। तो बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, ये सिस्टम है, ग्रास रूट लेवल उनका काम है, लोकल बॉडीज हों, उनको इख्तियारात दिए जाए, उनको फंड दिए जाए, वो ये मसले हल करें। हुकूमत अपने काम पर ज्यादा बड़े इशूज पे करे। अगर नहीं करना चाहती हुकूमत, बलदियाती इदारे जो आईनी जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं करना चाहती, तो फिर वो ये हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा ना खास्ता गटर में कोई बच्चा गिरेगा तो वो चीफ मिनिस्टर इसकी जवाब दे होंगे, बिल्कुल सही, उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल सही। तो ये बात मेरे ख्याल में, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सजाद मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ज़ाहिर है कि ये हमने ये इस इशू पे बात की है, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आना चाहूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि हुकूमत इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले को हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर लेती है? इससे पहले मुलाकात के हवाले से एहतजाज शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब गुज़िश्ता दिनों से इमरान खान की सेहत के हवाले से बात सुन रहे हैं। उसके ऊपर पहले हुकूमत इनकार करती है कि पिम्स अस्पताल में नहीं लेके जाया गया, फिर अतात राठ साहब कहते हैं कि हाँ लेके जाया गया है, आंख का थोड़ा सा चेकअप था, थोड़ा सा उनका मामूल का चेकअप था। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा कर लेते हैं? या मुझसे पूछे हैं? जी मीर साहब आपसे। हाँ, इसलिए ये मैं तो ये कहूँगा, इसको आप लाइटेड सेंस में कह लें या कैसे कह लें, ये हुकूमत मजे लेती है और कुछ नहीं मैं कर सकता। या वो इसको टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है, अपनी बात को गोल करने के लिए, छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो इन बातों का मजा ले रही है कि नहीं बुलाया जा रहा, नहीं किया जा रहा, नहीं मुलाकात की जा रही। मुलाकात करते हैं तो वो ये कह देते हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि मुलाकात होती है तो मुलाकात के दौरान वो बहनें तो नहीं चाहती होंगी कि बहुत सा बयान दें, लेकिन अंदर से भाई कहता है कि ये जाके कहो, ये जाके कहो, ये जाके कहो, ये ट्वीट भेजो, ये ट्वीट भेजो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? मुलाकातें बंद हो जाती हैं। मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो बस एक नया बयानी शुरू हो जाता है। तो सारी कहानी जो होती है वो अब 8 फरवरी के गिर्द घूम रही है। 8 फरवरी के से पहले वो नहीं चाहते कि किसी को छूट दे और अंदर से बयानत आए और बयानत के नतीजे के तौर पर एक शिद्दत पैदा हो। इतनी सी बात है जिसका सूरत बना दी है। रह गई ये बात कि ये काम अब नए लीडर ऑफ द अपोजिशन करेंगे, तो माफ कीजिए, मैं उनकी जमहूरियत पसंदी का बड़ा कायल हूँ, वाकिफ हूँ, जानता हूँ, उनको नहीं उनके बड़ों को भी जानता हूँ। लेकिन अगर आपने बात उन पर ही छोड़ी है तो फिर भूल जाइए बात को, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसकी अपनी पार्टी 2-2.5 लोगों पर मुश्तमिल हो तो क्या करेगा इस मुल्क में? और पंजाब में आके तहरीक चलाएगा जहाँ उसका नाम नहीं है, जहाँ उसका नाम, उसके वालिद को बलोची गांधी कहा जाता था, और जहाँ उनकी बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कोई मूवमेंट बनाना, जब कायम करना। हाँ, इमरान खान कई बातों पर उनसे एग्री करते हैं, उनके मजाज के लिहाज से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कई बातों से है, तो उनको हो जाएगा इमरान ने अपना बोझ उस पर डाल दिया है, अच्छा किया, समझदारी का सबूत दिया है। लेकिन इससे अगर तवक्को करते कुछ हो जाएगा नहीं, कुछ दिनों खबरें आएंगी और हुकूमत भी इंजॉय करे, अपोजिशन भी इंजॉय करे, बट दैट्स ऑल। बिल्कुल सही। बोलो साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सर मीर साहब का जो है वो मैं बात से आगे बढ़ना चाह रहा था। मैंने कहा फिर ना ही समझिए, अगर मैं मुख्तलिफ नतीजे पे बात आ गई है तो तहरीक इंसाफ तो कुछ कर नहीं पा रही। अब 8 फरवरी 2026 आ रहा है, 8 फरवरी 2025 को क्या हुआ था या इससे पहले क्या हुआ था? आपको याद है समा के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी जब कॉल दिया करते थे कोई जी, तो वो कहते कि बस ये आखिरी कॉल है, ये फाइनल कॉल है, और इसके बाद जो है बस सिस्टम जो है वो हम उलट कर देंगे और हमारी जो है वो सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। आप गन्नापुर साहब की स्पीच जो है वो देख लें, वो भी कहा करते थे कि जी विद इन 2 वीक्स, अगर 2 हफ्तों के अंदर मैं उन्हें अडालत से खींच के बाहर न लाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कभी उन्होंने कहा कि हम कफन बांध के आ रहे हैं और कफन बांध के जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। तो ये सर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं, लेकिन बलोच साहब, अफरीदी साहब, की बुनियाद पे जो है वो
اسامہ جو یوتھ ہے اس کو یا پبلک کو جو ہے وہ ایک ہمدردی گین کرنے کے لیے سارے نعرے سیاسی نعرے ہیں بھائی، اس میں کوئی ویٹیج جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ سیاست ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے، کسی جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یا پبلک کے کام کرنے کے لیے یا عوام کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے۔ یہاں جو ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کہ ہم نے اپنے ذاتی موٹیو جو ہے وہ کیسے پورے کرنا ہے، کیسے ان کو گین کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس آپ دیکھیں جب انہوں نے پہلے سارے اپنے جو ٹولز تھے وہ آزما لیے، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا بوجھ جو ہے اب محمود صاحب چکزئی صاحب کے کندھے پہ ڈال دیا کہ جی محمود صاحب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ڈائلاگ کب ہونے ہیں، چکزئی صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ تحریک جو ہے وہ کب چلنی ہے، تحریک انصاف کی تحریک کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی۔ تو اب تحریک جو ہے وہ چاہے 8 فروری کا نعرہ ہو، چاہے اس سے پہلے ہو، چاہے اس کے بعد ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹریٹ پاور جو ہے یا اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو پائے گی، یا کوئی حکومت کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا سکے گا، یا حکومت جو ہے اس سے کوئی خوف زدہ ہوگی۔ تو سما جب 26 نومبر ہوا تھا تب بھی ہم نے دیکھا تھا، اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا، تو اب بھی یہ احتجاج جو ہے اگر ہوتا ہے تو دیکھیں گے کہ اس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے حکومت پہ، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ڈیلا جیل پہ، اس کا کیا اثر پڑتا ہے جو کسی خان صاحب کے اور ان کی جو بریت کے معاملات ہیں یا ان کے باہر آنے کے جو معاملات ہیں یا ڈیلا جیل سے شفٹ ہونے کے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سر ہوا میں ہیں، اور ہوا میں جو ہے جب تیر چلتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا اور کس کو لگا اور کس کو نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے سر۔ بالکل صحیح۔ قوانی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جیسے صحت کا معاملہ ہے اس کو بھی سنجیدگی سے حکومت نہیں لے رہی، کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے زیادہ ماحول خراب نہیں ہوتا سیاسی طور پہ؟ جی آپ درست کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جاوید بلوچ صاحب ہمارے بھائی انہوں نے کہا کہ علی امین گناپور کہتے تھے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں شکر ہے، اچھی بات ہے کہ گناپور صاحب نے صرف ایک خام دعویٰ کیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ خدا نہ خاصہ لوگ اگر کفن باندھ کے آئے اور اس طرح کا اگر قرآن پیدا ہوتا پنڈی اسلام آباد میں تو کتنی اسٹیٹ کے لیے کتنا برا ہوتا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ چلے وہ لوگ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے پورے نہیں ہوئے۔ باقی میں ان سے متفق ہوں، میں جاوید بلوچ صاحب سے متفق ہوں کہ تحریک انصاف شاید کچھ نہ کر پائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پنجاب حکومت ڈری ہوئی ہے۔ مطلب اگر تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف کچھ نہیں کرے گی، 26 نومبر کو کچھ نہیں کیا، پچھلے سال 8 فروری کچھ نہیں کیا، اور بھی ساری باتیں بہت ساری گنوائی جا سکتی ہیں، تو پھر ان کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اب اس میں کیوں اتنے پینک ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کسی سے ہو جائے تو وہ کوئی بیان جاری نہ کر دے؟ بھائی عمران خان کی اپنی بہنوں سے یا وکیل سے ملاقات 8 فروری پہلے ہو جائے تو کون سا ایسا انوکھا بیان جاری کر دیں گے، اور اس بیان پہ کون سا مطلب یعنی پورا عوام ٹوٹ پڑے گی؟ لیکن پنجاب حکومت ایسے ڈر لگ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں روز ہی یہاں پہ اس پہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اس پہ سختیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 8 فروری کو پسند بھی اب اس لیے رکھی گئی تاکہ وہ تحریک سے لوگوں کو ہٹا کے کھیل کود کی طرف لگایا جائے۔ مطلب ضروری نہیں کہ 8 کو ہوتی، پسند 10 12 کو 15 کو ہو سکتی تھی، رمضان تو جا کے 22 کو چھٹی آ رہی تھی نا، وہ پسند بھی رکھی گئی۔ اچھا لیکن اب دیکھیں نا اس پہ پورا زور لگ رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں نہ اڑا دی جائیں اس دن، اور پتہ لاہور میں کیا ہو جائے۔ یہ حکومت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اب میں اور جاوید بلوچ صاحب سے متفق ہے اس بات میں، تحریک انصاف فارغ ہو چکی ہے، کچھ نہیں کر رہی، میں بھی ان کی میں ملا دیتا ہوں، لیکن یہ بات ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو بھی بتا دینا، ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، اسمہ بخاری کو اور دیگر انتظامیہ کو، پنجاب کی جو پوری جو لگے ہوئے ہیں دن رات اسی کام میں کہ 8 فروری کو پتہ کیا ہو جائے۔ تو بھائی ڈرے ہوئے ہیں، حکومت ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہے کمزور، اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ الیکشن آپ کو پتہ ہے کیسے الیکشن جیتے ہم سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں ہے کیسے الیکشن ہوا۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں اعتماد کی کمی ہے حکومت میں، اس وجہ سے ڈری ہوئی ہے۔ نہیں تو صحت کا معاملہ ایک بالکل ہیومنٹیرین معاملہ ہے، اس کو چھپانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے پہلے سینسٹیوٹی اتنی ہے، پہلے اتنی باتیں اڑتی رہتی ہیں کہ ان کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خطرہ ہے صحت کو، اس میں آپ ایک آپریشن کے لے کے جا رہے ہیں، اس میں چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک انیستھیزیا دیا گیا ہوگا خان صاحب کو، ظاہر ہے لوکل تو دیا ہی گیا ہوگا نا، اگر آنکھ کا وہ آپریشن ہوا ہے کچھ دیر کا پروسیجر تو ہوا ہی ہوگا، کم از کم بھی 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پراپر آپریشن ہے تو ہوا ہوگا، تو ان کو فیملی ممبرس نہیں ملنا، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس موقع پہ ان کی اپنی بہن سے ہی ملاقات ہو جاتی، کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، مریض کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو
تو یہ تمام تر بنیادی حقوق کی سلب کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہو جانا تھا, ایک مریض ہے, ایک بندہ جس کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کے بعد انیستھیسیا میں وہ بیچارہ باہر آ رہا ہے, اگر وہ اپنے کسی عزیز کو دیکھ لے چند لمحوں کے لیے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. مطلب میں تو خود سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے پینک کیوں ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب حکومت کے مسلم نون کے لوگ. میاں نواز شریف صاحب کو ان چیزوں میں انٹروین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ماضی میں تحریک انصاف نے بھی کئی غلطیاں, غلط کام کیے تھے. رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی غلط کیس ہوا تھا اور باقیوں پہ بھی اس وقت معاملات ٹھیک نہیں تھے وہاں پہ بھی, لیکن اس وقت نون لیگ اس کو کہتی تھی غلط, اس پہ احتجاج کرتی تھی. تو آج وہ پھر کس میں وہی کام کر رہی ہے, جب وہ ایک کام کو انہیں پتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو اس طرح نشانہ نہیں بنانا چاہیے, اس کی ڈرٹی ٹرکس نہیں استعمال کرنے چاہیے, تو آج وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان سے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کی تصویر کسی نے نہ دیکھی ہو, وہ نیب کے اس میں آتے تھے, وہ ہاتھ ہلا ہلا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے, وہ ان کو ہاتھ ہلاتے تھے, جو ایک پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے, طرح حق ملنا چاہیے ان کو. اور باقیوں کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے چہرے کو تصویر دیکھنے کو ترس جائے. اب 5 اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اب اس کے 2 سال سے 2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال سے 1 مہینہ 15-20 دن اوپر ہو گئے, اب کسی بندے نے ان کی تصویر نہیں دیکھی. ایون آپ جانتے ہی ہیں قاضی فائز حسین نے جب عدالت میں ان کو ویڈیو لنک پہ لایا تھا, اس کی تصویر ایک بلو شرٹ ڈالی وہ ہوئی تھی, تو اس پہ اتنا ہنگامہ بچایا تھا ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز حسین نے, اس طرح کوئی اللہ رحم کرے کوئی نیوکلیئر ہمارے کوئی بلو پرنٹ انڈیا تک پہنچ گئی. بھائی اس میں آپ کو عدالت میں بیچارہ ویڈیو لنک پر آیا ہوتی ایک تصویر اگر چلی گئی باہر تو کون سی قیامت ہے. لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, سب کچھ ڈرے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ سے باہر ہے کیوں اتنا خوف ہے. بالکل صحیح ہے, ہم صاحب جو بھی کہے حکومت ڈری ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. خاک والی صاحب, صحت کے حوالے سے میں واپس آپ کے آج کے دوبارہ سوال پوچھتا ہوں. سجاد میر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ سے ختم ہو چکی ہے, بس حکومت نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو چاہے انٹرپریٹیشن کر لیں, ہم اس کا جو ترجمہ کر دیں جو ہمارے عامر خاکوانی نے کہا ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, الٹا کر لیں کہ حکومت کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, عمران کی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی مارک پر ہیں. وہ عمران کو قابو رکھنا چاہتے ہیں, یہ عمران کو طاقت بنا کے باہر لانا چاہتے ہیں. لیکن عمران کی جو اسٹریٹ پاور, بھائی ووٹ پاور تو اب بھی ہے لیکن اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور اسٹریٹ پاور نہ ہونے کی وجہ سے سارے مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں. ووٹ پاور ہونا اور بات ہوتی ہے, اسٹریٹ پاور ہونا اور بات ہوتی ہے. پاپولیرٹی کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں, اور اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک پارٹی ہے, نہ وہ کلیم کر سکتی ہے. اور ذمہ داری جو اس کی زیادہ تر ہے, اگر اس کو برا نہ مانا جائے تو ذمہ داری خود بانی پر ہے, عمران پر ہے, کہ وہ جو ہے وہ ہر پل میں بدلا ہوئے بیان دیتا ہے, اور بیان دیتا ہے تو سیدھا وہ اسٹیٹ کے خلاف بولتا ہے یا آرمی چیف کے خلاف بولتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ پرابلم پیدا کرتی ہے خود عمران کے لیے بھی, اس کی پارٹی کے لیے بھی, اور سارے اس سینیریو کے لیے جو پیدا ہوتا ہے. ورنہ کسی نہ کسی سے کیا ڈرنا ہے, سارے جو ہے وہ اپنے دفاع کر رہے ہیں. یعنی حکومتی پارٹی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات پر اب اڑا دیا کہ پتنگ میں. ارے بھائی یہ کوئی بات ہے کہ جواب میں یہ اس پر ڈر جائے کہ تصویر دینی کہ نہیں دینی. جب آپ آرڈر اس طرح کے دیتے ہیں کہ فلاں گانا نہیں آئے گا, فلاں تصویر نہیں آئے گی, فلاں نے یہ نہیں آئے گی, دوسرا کوئی مذاق بنا لے گا, کچھ کر لے گا. آپ نے بھی تماشا بنا رکھا ہے, انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے, اور ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح. بلوچ صاحب بتائیے گا سر, جو ابھی ہے کے پی کے چیف منسٹر گنڈاپور صاحب سے زیادہ اگریشن نہیں نظر آتا ان پہ, ان کے اندر. خاص کر دیکھیں آپ جو کے پی کے اسمبلی کے کور کمانڈر کو جو خط لکھا, جو اس میں جس طرح سے تنازعہ ہوا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کور کمانڈر کو خط لکھیں اور کی خبر پھیل جائے اور کہ کور کمانڈر کو طلب کر لیا گیا. اب میں اس کا کیا اس میں اس کی انٹرپریشن کروں کہ کور کمانڈر کی کو طلب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وہ وفاق کے زیر انتظام کام کرتے ہیں, فوج جو ہے وہ وفاق کے جو ہے وہ انڈر کام کرتی ہے یا اس کے ساتھ کام کرتی ہے. تو کور کمانڈر کو سی ایم خط لکھے کہ آپ نہ آئیں اور خبریں پھیل جائیں, طلب کر لیں, یہ ایک امکانہ بات ہی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو میر صاحب اور عامر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ اب ظاہری بات ہے جب سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اسامہ,
اس وقت سے کوئی جو ہے وہ الزامات سے بھری اور کوئی جو ہے وہ اتنا بری ٹویٹ سامنے نہیں آئی. ملاقات ہوئی تھی, بہن ملاقات کرنے کے لیے گئی, پیغام لے کے آئی, اور سیدھا جو ہے وہ ٹویٹ آیا اسٹیٹ کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, اور جو اس میں زبان استعمال کی گئی وہ آپ سوچیں کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم یا ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے اپنے چلے مخالفین, میں کہتا ہوں کہ اپنے مخالفین کے لیے, کہ نہ اس میں کوئی تہذیب ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی خلاقیات ہوتی ہیں. تو جب سے یہ واحد لیڈر ہیں, یہ واحد قیدی ہیں جن کو اتنی ایکسیس ہے کہ ان کا جو ہے وہ یوں ہی ملاقات ہوتی ہے اور ساتھ ہی ٹویٹ آ جاتی ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بکس لکھتے تھے قیدی, اس میں جا کے گیلانی صاحب نے لکھی, باقی لوگوں نے لکھی وہاں پہ جیل کے اندر بکس جو ہے. تو یہ ٹویٹس جو ہے وہ آنا اور پھر اس پہ جو ہے وہ زبان ایسی استعمال کرنا, تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. اور یہ ان کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے یا ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اسامہ کہ میں اس طرح کی ٹویٹس جو ہے وہ کروں گا, یا میں اس طرح کی جو ہے وہ اگر زبان استعمال کروں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے اور میں جو ہے وہ جیل سے باہر آ جاؤں گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ ٹول جو ہے وہ کام آئیں گے, اور اس طرح کی جو ہے وہ لینگویج استعمال کر کے کوئی قیدی یا کوئی شخص جو ہے اپنی ڈیمانڈز پوری کر سکتا ہے. باقی رہی بات جو سی ایم کے پی کے کی, تو اس میں گنڈا پور صاحب وہ خدمات سر انجام نہیں دے پا رہے تھے. وہ سسٹم کو سمجھ رہے تھے اور سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے بیانات کافی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ میں بات چیت کر رہا ہوں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے میں معاملات سیٹ کر رہا ہوں, میں مذاکرات کر رہا ہوں, میری بات چیت چل رہی ہے. تو خان صاحب کو تو بات چیت نہیں چاہیے, خان صاحب کو تو جو ہے وہ سیدھا بالکل اسٹریٹ لائن کوئی ایسا جو ہے وہ بننا چاہیے کہ جو آپ پہلے ان کو دیکھیں, تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں, ان کے سرکل میں وہی لوگ جو ہے وہ فٹ آتے ہیں کہ جو سب سے بڑی گالی دے سکیں, سب سے بڑا جو ہے وہ کہیں خان صاحب میں نے یہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو یہ میں نے زبان استعمال کی ہے, یہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ان کا معیار ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ سی ایم کے پی کے جو ہے اب تیرا میں آ کے پھنسے ہوئے ہیں. تیرا کے جو ہے وہ عوام پر سیاست کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں, برف باری ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, اس پہ جو ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کہاں پہ نہیں ہو رہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کے پی کے اندر جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ کے پی کے اندر ہوتی ہے, بلوچستان کے اندر ہوتی ہے. تو کیا سیکورٹی فورسز اور جو وہاں پہ ڈپلائی ہے کیا وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا ہماری جب پوسٹوں پہ حملے ہوتے ہیں, ہماری پوسٹوں پہ جب خود کا حملہ ہوتا ہے, تو کیا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہمارے روزانہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, ہمارے افسر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں, اور عوام کو شہید کیا جاتا ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. تو کیا سیکورٹی فورسز ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھی رہے دیکھتی رہے کہ جی اب جو ہے وہ افغانستان سے بھیک ملے گی امن کی, اور افغان طالبان جو ہے ان طالبان کو نہ کہیں گے, ان فتنوں خارج کو کہیں گے کہ نہیں آپ حملے نہ کریں اور یہ آپ جو ہے وہ پرامن رہیے. تو جو ملک ہے وہ جو ریاست ہے وہ اس طرح نہیں چلتی سر. ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ پہ چلتی ہے, اور رٹ قائم کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ اب دیکھیں اگر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو یا انہیں کھلی چھٹی دی جائے, جو کیا اسلام آباد نہیں پہنچے گے؟ آپ کے علم میں ہے جب پیچھے جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی پر تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ دہشت گرد شاگلا تک پہنچ گئے ہیں اور پھر ان کا ٹارگٹ ہے اسلام آباد پہنچ جائے گی. تو یہ ایسے نہیں ہوتا سر. بالکل صحیح ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہوتی ہے, صوبائی گورنمنٹ بالکل جو ہے وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, سی ایم کو پتہ ہے, اور اسی لیے انہوں نے پیسے بھی جو ہے وہ رکھے, فنڈ بھی رکھے اور سارا کچھ کیا. تو اس طرح جان نہیں چھوڑا جا سکتی. کب تک جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چلے گی؟ کرپشن کے اسکینڈل وہاں پہ آ رہے ہیں, باقی چیزیں جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے, تعلیم کی سہولیات وہاں پہ نہیں ہے, عوام بیچاری غریب ہے, نہ کوئی روزگار ہے, نہ کوئی اور چیز. تو
खुदारा अवाम पे जो है वो बिल्कुल सही सर, काकवानी साहब की तरफ बढ़ता हूँ भले जी। के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया, आप कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है, तो उस मैंडेट का एहतराम करते हुए पब्लिक की फलाह के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम होने चाहिए उसामा, ना कि जो है वो अपने पर्सनल मोटिव्स पे। बिल्कुल सही है खाकवानी साहब। तीरा के मामले पे हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम लिए बगैर कि खास मकसद के तहत इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डू यू एग्री सर कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है? जी खाकवानी साहब, कौन सा प्रोपेगेंडा? वादी तीरा खाली कराने के मामले के ऊपर जो खबरों की बड़ी सख्ती से तरदीद की है हुकूमत ने और कहा है कि ये खबरें एक प्रोपेगेंडा के तहत। मामले में जो मैंने इस बारे में यार मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वहां पे जो रिपोर्टर जो अच्छे क्रेडिबल रिपोर्टर है जो वहां गए हैं, उन्होंने व्लॉग किए हैं, बीबीसी ने भी एक स्टोरी दी है, लोगों से मिले हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन तो बहरहाल है, फैला है वहां पे ना, एक तासुर लोगों को मिला है, लोग निकले। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को बिल्कुल मुत्तफाक नहीं करता, तो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और माजरत के साथ फजूल बात है कि ये सर्दी की वजह से नकल मकानी हुई। ऐसा नहीं होता। जरूर सख्त सर्दी में जब बर्फ पड़ी हो, जो सड़कों पर 2-2 फुट बर्फ पड़ी हो, रास्ते बंद हो, हजारों लोग पागल हो गए कि वो निकल आएंगे गाड़ियों में भर के, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले निकले हैं जो फंसे हैं। जिसने जाना होता है, हर साल कुछ लोग नकल मकानी करते हैं। एक तो वो खुशहाल लोग करते हैं जिनके अलग से घर होते हैं, नीचे घर होंगे, उनके रिश्तेदार हों, वहां पे जो जाते हैं वो नवंबर में चले जाते हैं, ज्यादा दिसंबर के पहले हफ्ते में। यहाँ लाहौर में जब इतनी सर्दी है इन दिनों में, तो वहां तो बर्फ माइनस टेम्परेचर है, बर्फ पड़ी हुई है। देखो फुटेज आपने देखे होंगे, आपने भी देखे हैं कि फुटरों के हिसाब से सड़कों पे बर्फ पड़ी हुई है और ऊपर से बर्फबारी हो रही है। तो ये तो मूवमेंट का रास्ता है कोई, और वो इंडिविजुअली जो लोग जाते हैं, जन जानो जाते हैं, ये क्या पूरा कॉन्वॉय बनाते हैं, यानी पूरे माले उठ के जनाब ऊपर माइनस टेम्परेचर चल रहा है, 6, 7, 8, 10 का टेम्परेचर है, बर्फ पड़ी। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल एक बेकार बात है, ये भी डिनाइल है। हाँ, पंजाब हुकूमत का भी डिनाइल है इसमें। जब उन्होंने रकम मुख्तस की है पंजाब हुकूमत ने, तो जाहिर उनको भी था कुछ ना कुछ चीज चल रही है। असल में चूंकि लोग फंसे हैं, लोग परेशान हुए हैं, शायद कुछ कैजुअल्टीज भी हुई हैं, तो तकलीफ तो बहुत हुई है, तो उन्होंने एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की है। लेकिन मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत भी जिम्मेदार है, वफाक भी जिम्मेदार है। और मैं इस बात में जावेद बलूच साहब की बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ। ऑपरेशन जरूर होना चाहिए टीटीपी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, और ऑप्शन ही कोई नहीं। पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को क्लियर हो जाना चाहिए इस पे, दहशतगर्दों का खात्मा करना है। दहशतगर्दों के ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल इंडोर्स करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जो चीफ मिनिस्टर का या केपी के असेंबली का जो उस मौके पर वो दुरुस्त है, वो नहीं है। वो बहुत एग्रेशन कर रहे हैं, बम को लात मार रहे हैं, मुसलसल लाते मार रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब तो खुद भी जाएंगे और पूरी असेंबली का भी बड़ा करेंगे कि ये खतरा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संडे को जो दीर्घा वहां बुला रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे भी गुरेज करना चाहिए इनको। इस मामले को सॉल्व करें आप, जो भी है कंफ्यूजन जो भी था, लोग निकले हैं, लेकिन अब जो निकले हैं उनके मसाइल हल करें ना भाई, उनको पैसे दें, उनकी जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को कोई हेल्प करें, जो वहां पे पीछे मौजूद है जो लोग, उनको हेल्प आउट करें और मिल के हेल्प आउट करें। तो एक इंसानी मसला समझे। अब वफाक कह रहा है ना कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो अब क्लियर हो गया ना, अगर कोई था भी सही रहा था तो बहरहाल अब नहीं है ना। अब तो ये है कि लोगों के मसले हल करें, और उसमें लोगों के मसले हल करने में सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बजाय पॉलिटिक्स करने की। वो वहां जाए, तीरा में लोगों से मिले, लोगों के साथ बैठे, उनके मसाइल हल करें। उनको ये जो 6 अरब 4 अरब रखे उसमें से और पैसे डालने पड़े तो ले, वफाक से ले ले पैसे और लोगों की मदद करे। इंसानी, देखिए इंसान, हमारे यहाँ सियासत डोमिनेट कर जाती है ह्यूमैनिटेरियन इशू पे। लोग फंसे हुए हैं, लोग सर्दी में बहुत टेम्परेचर जहर है, बहुत वहां पे नीचे जा चुका है, वहां मसाइल है। जो लोग नीचे गए हैं उनके भी मसाइल होंगे। जो लोग इतने ज्यादा लोग निकल के आए हैं, हर एक पास घर या जगह तो नहीं है, लोगों ने बाड़े में और जगहों पे अपना सामान, कहीं बीबीसी ने रिपोर्ट तो के लोगों ने कहा है कि हम अपना सामान लेकर आए, हमारे पास जगह ही नहीं कहाँ। तो हुकूमत को हेल्प आउट करना चाहिए और दोनों हुकूमतों को मिलकर करना चाहिए। अब पता है पाकिस्तानी है ना, सूबे के भी हक है और वफाक का भी हक है, दोनों को मिलकर करना चाहिए। उनको शेल्टर दें, वहां पे कोई टेंट्स में लगाएं, कुछ लगाएं, कोई पैसे दें, कोई मकान किराए पे लें ताकि वो लोग रहें, और उनको 1-2 महीनों को इकट्ठी दें ताकि अब जल्दी से जो चला गया नीचे वो भी आसान नहीं, वो फरवरी से पहले नहीं आ सकता वापस, क्योंकि शायद मार्च में जाके आए, रमजान ही बीच में है, फरवरी में आ जाएगा। तो इसको एक इंसानी हवाला से देखना चाहिए। लेकिन ये बातें भी बचकाना, देखिए इससे ना हमें लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम ये बेवकूफ समझ रहे हैं हमारे वजीर, वफाकी वज़ीर ख्वाजा से जैसे लोग, कि जी हर साल नकल मकानी होती है, तो हर साल कहाँ न होती होगी नकल मकानी, लेकिन ये कोई सेंस की बात होनी चाहिए ना। इस मौसम में इंतहाई सख्त और इंतहाई शदीद मौसम में लोग मूव करते हैं, ऐसा नहीं करते। और हर साल जिन्होंने हर साल करना होता है वो एक टाइम के हिसाब से करते हैं। हर एक को पता होता है इस मौसम में सर्दी पड़ेगी, बर्फबारी पड़ेगी, उससे पहले मूव कर दो। कौन करता है अपने बच्चों को लेके और सामान? अच्छा आप नीचे जाना है, आपने 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप कितने 2-3 बैग लेके जाएंगे ना, आपकी 800 में पूरा घर का सामान लेके जाएंगे आप।
उसको पूरा लेगी तो ऐसे सामान लेके गए हैं जिस तरह मतलब उन्होंने 4 महीने 6 महीने चाहे गुजारने हो। तो वो कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे ये बात समझ आती है। तो वो कंफ्यूजन में जिम्मेदारी वफाक की या सूबे की इस वक्त ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय वो भाई जो हो गया है मसला वो तो सॉल्व करो, उसको मसले को सॉल्व करो, लोगों के मसाइल हल करो ना। इंसानी बहरान है उसको हल करना चाहिए। वो उसमें सोहेल अफरीदी साहब का रवैया अपना पॉजिटिव रखना चाहिए पॉलिटिक्स के बजाय। उनको लोगों को वो इलाके के लोग ही उनका अफरीदी कबीला खैबर में ही ज्यादा गाड़ा है, खैबर में 13 में भी अफरीदी रहती है, तो उनको तो ज्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए ना उनकी। वो जब ये निकल मकानी हो रही थी सब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो चीफ मिनिस्टर कहाँ थे उस वक्त? उनको साउथ सामने आना चाहिए था ना, या लोगों का साथ आना चाहिए था, वहां पहुंचना चाहिए था, या लोगों को रोकना चाहिए था कि आप क्यों जा रहे हो, या अगर उनको लगा कि ऑपरेशन हो रहा है तो जा रहे हैं तो उनको साथ उनको हेल्प आउट करना चाहिए था, या उस वक्त ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उस वक्त ये मीडिया पे आके बात करते हैं कि लोगों को क्यों करना पड़े, उस वक्त सोहेल अफरीदी भी उसमें बिल्कुल सही जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।